بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج توشہ خانہ کا بم پی ڈی ایم پر پھٹ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ انہوں نے پچھلے 1 سال سے رولا ڈالا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب پتہ نہیں توشہ خانہ سے کیا اٹھا کر لے گئے ہیں۔ انہوں نے توشہ خانہ کی وجہ سے وہ ان کے پاس الزام تھا گھڑی چور، یہی پورا سال ہو گیا، یہی رولا ڈالے جا رہے ہیں کہ عمران صاحب گھڑی لے گئے، بہت قیمتی گھڑی لے گئے، حالانکہ وہ گھڑی 50% پیسے دے کر پھر انہوں نے توشہ خانہ سے لی تھی، جس کی وجہ سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ گھڑی اٹھا کر لے گیا، گھڑی چور ہے۔ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا، یہ لاہور ہائی کورٹ میں جب سے ان کی حکومت آئی ہے، انہوں نے ایک مقدمہ کروایا تھا کہ عمران خان صاحب پر توشہ خانہ کا۔ عدالت نے ان سے آگے یہ کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جتنا بھی ریکارڈ ہے توشہ خانہ کا، وہ سب اس کی تفصیلات جاری کر دیں۔ انہوں نے یہ 2003 سے لے کر 2023 تک بھی پچھلا 20 سالہ ریکارڈ کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ اس تفصیلات میں پی ڈی ایم نے جو توشہ خانہ سے لیا یا اس کو چوری کیا کہہ لیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ انہوں نے وہاں جو لوٹ مار مچائی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کی تفصیلات آنے کے بعد پی ڈی ایم خود منہ چھپائے پھر رہی ہے۔ اس کا پورا کریڈٹ ارشد شریف کو جاتا ہے۔ ارشد شریف نے یہ بارہا، وہ ایک ہی بندہ تھا جو وہ کہتا رہا کہ اگر عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں پھنسایا جا رہا ہے تو اس کی ساری تفصیلات شائع کی جائیں۔ آج اس کی تفصیلات آ چکی ہیں۔ یہ نون لیگ کے بڑے بڑے رہنما عمران خان صاحب کے توشہ خانہ کیس میں ان پر کہکے لگاتے تھے کہ گھڑی اٹھا کے لے گیا، یہ گھڑی چور ہے، ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملکوں میں گھڑیاں بیچ رہا ہے۔ لیکن ان کی خود تفصیلات دیکھ لیں۔ یہی خواجہ آصف صاحب جو کہ اس ٹائم وزیر دفاع ہیں، انہوں نے 7 گھڑیاں توشہ خانہ سے لی ہوئی ہیں۔ یہ 7 گھڑیوں میں سے 2 انہوں نے خود رکھی ہیں اور 5 ان کی فیملی والوں نے لی ہیں۔ یہ جو گھڑیاں انہوں نے توشہ خانہ سے لی ہیں وہ 4% پر لی ہیں۔ عمران خان صاحب نے 4 یا 5% پر۔ عمران خان صاحب نے یہی گھڑی 50% پر لی تھی، جو کہ انہوں نے پچھلے 1 سال سے رولا ڈالا ہوا ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے توشہ خانہ سے 3 گھڑیاں لی ہیں۔ ان میں سے 1 گھڑی انہوں نے خود لی ہے اور 2 ان کی والدہ صاحبہ نے لی ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کو ہر پریس کانفرنس میں بیٹھ کر بولتی ہیں کہ یہ گھڑی چور ہے۔ اس سے بندہ یہ پوچھے کہ یہ جو آپ نے گھڑیاں 4 یا 5% سے لی ہیں تو کیا آپ بھی گھڑی چور ہیں؟ انہوں نے توشہ خانہ کا ایک قانون ہے کہ پہلے ان کے دور میں 20% تھا، عمران خان صاحب نے آ کر اسے 50% کیا۔ 50% کرنے کے بعد جب انہوں نے وہاں سے گھڑی لی، 2-3 پرفیوم لیے، اس کے بعد انہوں نے ان کی 50% جو کہ توشہ خانہ کا قانون تھا اس کے مطابق پیسے دے کر وہاں سے لے لیے۔ لیکن انہوں نے اپنے دور میں 20% قانون تھا، لیکن یہ 4-4، 5-5% پر لے کر جاتے رہے۔ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں، یہ وہاں سے پائن ایپل کے ڈبے اٹھا کر لے گئی ہیں۔ حالانکہ یہ پائن ایپل کے ڈبے بازاروں میں عام مل جاتے ہیں، لیکن ان کی ملک کو لوٹنے کے بعد بھوک اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ کچھ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے۔ زرداری صاحب کو دیکھ لیں کہ زرداری صاحب نے توشہ خانہ سے جو لوٹ مار کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے توشہ خانہ کے قانون کو ہی روند کر وہاں سے گاڑیاں تک نکلوا لی تھی۔ زرداری صاحب نے ٹوٹل 3 گاڑیاں نکلوائی، جو کہ 2 BMW تھی، 1 ٹویوٹا لیکسس تھی۔ ان کی تقریباً قیمتیں، ایک BMW کی قیمت 2 کی قیمت 5,78,00,000 تھی اور ٹویوٹا لیکسس کی قیمت 5 کروڑ تھی، لیکن یہ 4-4، 5-5% پر لے کر جاتے رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے بہت ساری وہاں سے جولری
کے سیٹ بھی لیے ہیں جو کہ 1-2 لاکھ دے کر اٹھا لیے تھے۔ آج مریم نواز صاحبہ بڑی بے شرمی سے کہہ رہی تھی کہ ہاں وہ تو گھڑی چور ہے، میں نے تو صرف پائن ایپل کا توشہ خانہ سے ڈبہ ہی لیا ہے۔ بات پائن ایپل کے ڈبے کی نہیں ہے، بات ان کی بھوک نہ ختم ہونے کی وجہ سے ہے۔ یہ دونوں خاندان جو کہ تقریباً پچھلے 70 سال سے پاکستان پر مسلط کیے گئے ہیں، انہوں نے پاکستان میں لوٹ مار کرنے کے علاوہ اور کوئی کام بھی نہیں کیا ہے۔ نواز شریف صاحب 2 گاڑیاں توشہ خانہ سے لے گئے۔ نواز شریف صاحب نے 2008 میں مرسڈیز بینز جو کہ صرف 6 لاکھ روپے دے کر نکلوا لی تھی توشہ خانہ سے۔ یہ گاڑی اب ان سے بندہ یہ پوچھے کہ 2008 میں مرسڈیز بینز 6 لاکھ کی کہاں سے آتی تھی، 20% کے حساب سے بھی دیکھ لیں تو یہ کچھ بھی نہیں بنتا۔ توشہ خانہ سے آپ پیسے دے کر کچھ بھی لے سکتے ہیں سوائے گاڑیوں کے۔ نواز شریف اور زرداری صاحب نے یہ توشہ خانہ کے قانون کو روند کر یہ گاڑیاں وہاں سے لی ہیں۔ شہباز شریف کی طرف آ جائیں، شہباز شریف صاحب نے بھی توشہ خانہ سے بہت کچھ لیا جو کہ اونے پونے داموں لے کر وہ چلتے بنے، جس میں خنجر ہے، ڈیکوریٹڈ سیٹ ہے، قالین ہے، اور اس کے علاوہ یوسف رضا گیلانی صاحب آ جاتے ہیں، انہوں نے بھی توشہ خانہ سے بہت سارا مال لوٹا اپنے دور میں۔ ان کے بیٹوں کو دیکھ لیں تو یہ ان کے بیٹے ایسے لگتے ہیں جیسے کوئی یہ ملنگ ہوں، ملتان میں آپ جا کر دیکھ لیں، لیکن انہوں نے توشہ خانہ سے بہت کچھ لیا ہے جو کہ بہت سستے داموں لیا ہے۔ مشرف صاحب نے بھی توشہ خانہ سے بہت کچھ لیا تھا اور شوکت عزیز صاحب نے بھی۔ اب آگے بات کرتے ہیں کہ آج عمران خان صاحب کی ایک لاہور میں ریلی تھی جو کہ 2 بار انہیں ملتوی کرنی پڑی پولیس اور پنجاب حکومت کے دفعہ 144 لگانے کی وجہ سے، لیکن پنجاب حکومت نے آج انہیں اجازت دی، جس کی وجہ سے عمران خان صاحب وہ اپنی ریلی لے کر داتا دربار تک پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے عمران خان صاحب کو اجازت تو دے دی، لیکن پنجاب حکومت نے جو زمان پارک کی طرف کارکنان جا رہے تھے جس رستے سے جن رستے سے، ان کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے کارکنان کو کافی مشکل اٹھانا پڑی، لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد میں کارکنان زمان پارک میں پہنچے اور یہاں سے وہ ریلی روانہ ہو گئی، لیکن عوام کا ایک جمع غفیر عمران خان صاحب کی ریلی کے ساتھ چل رہا تھا۔ ادھر سے عمران خان صاحب ریلی لے کر روانہ ہوئے ہیں، ادھر سے عدالت سے عمران خان صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے۔ آج شعیب شیخ کو بھی 3 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کر دیا گیا عدالت میں، لیکن عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ اور دے دیا ہے پولیس کو۔ شعیب شیخ نے عدالت میں خود بات کرنے کے لیے کہا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے میرے پر بہت تشدد کیے ہیں، یہ جو مجھ پر مقدمے بنائے گئے ہیں یہ بہت پہلے کے ہیں، یہ بوگس مقدمے ہیں، ان میں میرا کوئی کردار نہیں ہے، مجھے حق اور سچ بولنے اور بول نیوز کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے یہ میرے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس ملک میں آپ دیکھ لیں جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو اس پر مقدمے بنا دیے جاتے ہیں، اسے ذلیل کیا جاتا ہے، اسے ننگا کیا جاتا ہے، اس کے خاص اعضاء کے ساتھ کچھ نہ کچھ باندھ کر اسے اذیت دی جاتی ہے۔ آپ تھوڑے دن پہلے دیکھ لیں کہ ذلے شاہ کو انہوں نے پولیس کسٹڈی میں مار دیا اور بعد میں اس کا مقدمہ عمران خان صاحب پر درج کر دیا۔ یہ حکومت ان سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، یہ صرف اور صرف مقدمے اس لیے بنا رہے ہیں کہ مہنگائی سے اور معیشت سے لوگوں کا دھیان ہٹایا جائے۔ یہ اسحاق ڈار وزیر خزانہ صاحب جب حکومت میں آئے تھے تو یہ بہت وعدے اور وعید کر کے آئے تھے اسٹیبلشمنٹ سے کہ ہم معیشت کو درست سمت میں چلا دیں گے، لیکن ان سے یہ سب نہیں ہو سکا۔ اب یہ ہوا یوں کہ IMF سے ان کا معاہدہ ہونا تھا، انہوں نے پہلے آنکھیں دکھانا شروع کر دی، بعد میں اب یہ IMF کی ہر چیز آہستہ آہستہ کر کے مانتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا گیا۔ اب انہوں نے معیشت بھی تباہ کر دی ہے اور ملک میں مہنگائی بھی اتنی کر دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کتنا دیر چل سکتی ہے۔
کیونکہ جس کے ساتھ عوام ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہونا پڑتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ ابھی تو اپنی ضد برقرار رکھے ہوئے ہے، لیکن دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کب تک ان کا ساتھ دے سکتی ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے.